الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز میں کھانا بنا رہی تھی کہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو میرے شوہر حمید سامنے کھڑے تھے، ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ تب بھی میرے شوہر بولے آج دفتر سے جلدی آنا ہو گیا، اچانک مہمان آ گیا تھا۔ کیا کھانا تیار ہے؟ جی تیار ہے، تقریباً یہ کہہ کر میں باورچی خانے میں چلی گئی اور حمید دوست کو لے کر بیٹھک میں جا بیٹھے۔ انہوں نے کھانا کھا کر مہمان کو بیٹھک میں بڑی چارپائی پر آرام کرنے کو کہا اور مجھے اس دوست کے بارے میں بتایا کہ فیروز میرا بچپن کا دوست ہے، آج کل برے حالات کا شکار ہے تو اب میرے پاس آیا ہے۔ یہاں نہ تو اس کے رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی روزگار۔ میں پریشان ہوں کہ اس کو کہاں ٹھہراؤں۔ بیٹھک میں ٹھہرا لیجئے، میں نے شوہر کو پریشان دیکھ کر کہا۔ وہ بھی ایک طرح سے رضامندی لینا چاہ رہے تھے کیونکہ مہمان کے کھانے کا انتظام تو مجھے ہی کرنا تھا۔ حمید پرسکون ہو گئے اور بولے کہ میں نے اسے تسلی دی ہے کہ جب تک تمہارے روزگار کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک تم کہیں نہیں جانے کی ضرورت، میرے پاس رہ جاؤ۔ کھانے کا ٹھکانہ، روزگار سب اللہ کی مہربانی سے ہو جائے گا۔ حمید نے گھر کی بیٹھک فیروز کے لیے خالی کر دی اور میں صبح شام کھانا پکا کر بھجوانے لگی۔ 2 ماہ یہ شخص ہمارے گھر مہمان رہا۔ کچھ اس کو بے فکری اور سکون میسر آیا تو دل جمی سے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ حمید بھی اپنے جاننے والوں سے کہتے تھے کہ میرے دوست فیروز کو ملازمت کی ضرورت ہے، کوئی سلسلہ بنے تو مدد کرنا۔ آخر ان کی کوششیں رنگ لائیں اور فیروز کو ایک محکمے میں مناسب نوکری مل گئی۔ مالی محتاجی دور ہو گئی تو وہ رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے لگا۔ تمی حمید نے اپنے مالک مکان سے تذکرہ کیا، ہمارے برابر والا مکان خالی پڑا تھا۔ اس عورت نے یہ گھر فیروز کو مناسب کرائے پر دے دیا، یوں اب وہ ہمارا پڑوسی بن گیا۔ اس کے پڑوس میں خود مالک مکان کی رہائش تھی۔ سب کچھ تو ہو گیا لیکن اب ایک مسئلہ اسے یہ درپیش تھا کہ اسے کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنا کوئی انتظام کر لے۔ وہ بھی تکلف محسوس کرنے لگا تھا، کہتا تھا کہ بھابھی نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، مزید ان کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ آخر حمید نے مشورہ دیا کہ فیروز میاں شادی کر لو، کب تک کوئی تم کو کھانا کھلائے گا اور کب تک ہوٹل کا مضر صحت کھانا کھا پاؤ گے؟ اس پر وہ ہنس دیا، بولا حمید یار میرا کون ہے جو میری شادی کرائے گا؟ بھائی یہ تو وہی بات ہوئی نا، نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی۔ انہی دنوں میری چھوٹی بہن علاج کی خاطر گاؤں سے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، وہ کچھ عرصہ سے بیمار رہتی تھی۔ حمید نے مجھ سے ذکر کیا کہ تم کہو تو میں فیروز سے بات کروں، پہلے اپنی اماں سے صلاح لے لوں، وہ مان جائیں تو روشن کی شادی فیروز سے ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے تو نہیں خبر کہ آپ کا دوست کیسا آدمی ہے۔ ارے بھائی نہایت شریف آدمی ہے، ہم بچپن سے ساتھ کھیلے ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں۔ 2 ماہ میں تم سے بھی اس کو جانچ پرکھ لیا ہوگا، کوئی بری عادت اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں امی اور بہن سے بات کرتی ہوں، تم بعد میں دوست سے بات کرنا۔ میں نے ماں سے بات کی، وہ بولی کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کی لڑکی وقت پر بیاہی جائے؟ تم کو تو پتہ ہے 2-3 ماہ سے تمہاری بہن کچھ علیل رہنے لگی ہے، تبھی یہاں لائی ہوں، پہلے یہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاں ماں علاج ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گی، آپ نے آخر اس سے بیاہنا تو ہے، پھر تم اور حمید خود سوچ سمجھ کر رشتہ طے کر لو۔ ہمارے مالی حالات کا بھی تم لوگوں کو علم ہے، اس کی آپ فکر نہ کریں، آپ رضامند ہیں تو میں حمید سے بات کر لیتی ہوں۔ یوں میں نے حمید سے اور انہوں نے فیروز سے اس کے رشتے کا تذکرہ کیا۔ جواب میں فیروز چپ رہا۔ اس چپ کا کیا مطلب ہے؟ یار میری سالی دیکھی بھالی ہے، اپنے گھر کی لڑکی ہے، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو منڈی ہلا دو، تیرا گھر آباد ہو جائے گا اور کھانے پینے کی مشکلات سے بھی نجات مل جائے گی۔ فیروز نے کہا جو تم بہتر سمجھو، مجھے منظور ہے، اب تم ہی میرے بھائی بھی ہو اور دوست بھی، بات اتنی جلدی بن جائے گی، مجھے گمان بھی نہ تھا کہ کل تک جو مہمان تھا اب ہمارے گھر کا ایک فرد بننے جا رہا تھا۔ فیروز نے حمید سے یہ بھی کہا تھا کہ میری مالی حالت تم سے پوشیدہ نہیں ہے، ابھی میری نوکری لگی ہے، اس کی تم فکر مت کرو، وہ سب انتظام ہو جائے گا۔ تم رضامند ہو تو پھر میں ساس اور سالی سے بات کر لیتا ہوں۔ یوں فیروز کی شادی میری بہن روشن سے ہو گئی۔ زیور کپڑا سب میں نے اپنی طرف سے بہن کو دیا کیونکہ فیروز کے پاس بری اور زیور کے لیے رقم نہ تھی۔ لڑکے کی طرف سے شادی کا خرچہ بھی ہم نے کیا۔ مجھے یقین تھا کہ روشن شادی کے بعد خوشی ملنے سے ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی
اور میرے والدین کے مالی حالات درست نہ ہونے کے سبب کوئی اچھا رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس صورتحال میں اکثر لڑکیاں نا امید ہو کر بیمار پڑ جاتی ہیں اور ان کی بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہوا بھی یہی کہ شادی کے بعد روشن کی رنگت سرخ ہونے لگی اور وہ تندرست دکھائی دینے لگی۔ حمید نے بھی یہی سوچا تھا کہ ان کی ذرا سی قربانی سے یعنی شادی کا خرچہ اٹھانے پر ان کے دوست کا گھر بس جائے گا اور سسرالی بھی خوش ہو جائیں گے کہ ان کی لڑکی کو اچھا بر مل گیا ہے۔ دونوں کا گھر بن گیا۔ فیروز اور روشن خوش رہنے لگے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ ہم بھی خوش تھے کہ چلو اچھا ہوا۔ حمید سسرالیوں میں سرخرو تھے کہ روشن شادی کے بعد خوش تھی۔ سال بعد اس نے بچی کو جنم دیا جس کا نام اس نے حوریہ رکھا۔ وہ بہت پیاری صورت والی گول مٹول تھی۔ ہمارے گھر کوئی بچہ نہ تھا۔ میں اسے گھر لے آتی، گھنٹوں اپنے پاس رکھتی۔ مجھ کو اپنی بھانجی بہت پیاری لگتی تھی۔ اب تو وہ ہمہ وقت میرے پاس ہی رہتی۔ وہ مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ جب رات کو سو جاتی ماں اسے اٹھا کر لے جاتی۔ اب وہ 2 سال کی ہو گئی تھی اور میری اتنی عادی ہو گئی تھی کہ 1 منٹ بھی میرے بغیر نہ رہتی۔ خدا کی کرنی کہ میری بہن پھر سے بیمار رہنے لگی اور اس کی بیماری اتنی بڑھی کہ لاغر ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کینسر تشخیص کیا اور وہ 6 ماہ بعد چل بسی۔ جوان موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن فیروز کا تو گھر اجڑ گیا تھا اور حوریہ بے آسرا ہو گئی تھی۔ تبھی فیروز نے اسے مکمل طور پر میرے سپرد کر دیا کہ اب آپ یہ بچی سنبھالیں، آپ نے اس کی پرورش کرنا ہے۔ بہن کے وفات اور بھانجی کے بن ماں ہو جانے پر میں بہت رویا کرتی تھی۔ حمید بھی غمزدہ تھے کہ ان کے پیارے دوست کا گھر اجڑ گیا تھا۔ اس عرصے میں کسی کو نہ پتہ چلا کہ ہم آپس میں رشتہ دار ہیں یا غیر۔ روشن نے اپنی وفات سے 2 دن قبل فیروز سے وعدہ لیا تھا کہ میری بچی کو باجی کو دے دینا اور خود جہاں مرضی ہو شادی کر لینا۔ سال بعد میں نے اور حمید نے فیروز کو مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے۔ بچی تو ہمارے پاس ہے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میں اور شادی نہیں کروں گا، بس ایسے ہی زندگی گزار لوں گا۔ کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ وہ گھر کی مالکن سروری بیگم کے گھر بھی آتا جاتا ہے۔ اس کا شوہر سعودی عرب کمانے گیا ہوا تھا۔ وہ گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ ہم نے ان دونوں کے بارے میں چہ مگویاں سنی تو حمید نے فیروز سے پوچھا۔ وہ برہم ہو گیا، کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ تو یوں ہی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ اس بیچاری کا مرد پردیس میں ہے، اس کو باہر کے کام کروانے ہوتے ہیں تو مجھے کہلوا دیتی ہے، میں کر دیتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے جس پر لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ حمید یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ حالانکہ لوگوں نے یہ تک کہا تھا کہ سروری بیگم رات کو بھی فیروز کے گھر آتی جاتی ہے۔ محلے اور پاس پڑوس کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ تبھی سردیاں آئیں۔ فیروز نے مجھ سے کہا کہ باجی میری رضائی دھلوا کر بھروا دیں، مجھے رات کو سردی محسوس ہونے لگی ہے۔ میں نے کہا بھیا مکان اور پیٹی کی چابیاں دے جانا، میں جا کر رضائی نکال لوں گی۔ اس نے مجھے چابیاں دے دیں۔ میں اسی روز گئی اور بستروں والی پیٹی میں سے رضائی نکالنے لگی۔ جو ہی میں نے ایک رضائی باہر نکالی، اس کے اندر سے کئی خط بھی نکل کر فرش پر گر پڑے۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ یہ سروری بیگم کے محبت نامے تھے جو فیروز کے نام تھے، ایک شادی شدہ عورت اور 2 بچوں کی ماں جس کا خاوند اس کو سکھ پہنچانے کی خاطر پردیس میں تھا۔ اس کا ایک غیر آدمی سے اس قسم کی جان پہچان دیکھ کر مجھے پڑوسن سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی اپنے بہنوئی کے اچھے کردار کے بارے میں جو رائے تھی وہ زمیں بوس ہو کر گر پڑی۔ میں تو فیروز کو نہایت نیک چلن اور اچھے کردار شخص سمجھتی تھی۔ ان خطوط میں ہمارے گھر کی باتیں بھی تھیں۔ میں یہ سارے خطوط اٹھا کر گھر لے آئی۔ جب فیروز کو پتہ چلا کہ خط میں اٹھا لائی ہوں تو وہ بہت ناراض ہوا اور ہم سے جھگڑ پڑا اور اپنا زیور جو ہمارے پاس تھا طلب کیا۔ جو اس کی رقم ہمارے پاس امانت رکھی تھی وہ بھی ہم سے لے لی۔ یہی نہیں، اپنی بچی بھی لے گیا۔ ہم سے بول چال بند کر دی اور بچی کو سروری بیگم کے سپرد کر دیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بے حد تکلیف دہ تھا۔ بچی آنکھوں کے سامنے والے ساتھ والے گھر میں روتی رہتی اور ہم اس کو اپنے پاس نہیں لا سکتے تھے۔ وہ مجھ کو امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ امی امی کی دہائیاں دیتی رہتی اور میں دیوار سے ادھر اس کی پکاریں سن کر روتی اور تڑپتی رہتی۔ حمید سے میری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فیروز سے لڑنے کے بجائے گھر ہی تبدیل کر لیں، تاکہ نہ بچی کی آواز ہمارے کانوں تک آئے گی اور نہ ہی جھگڑا ہوگا۔ ہمارا صرف یہی قصور تھا کہ ہم نے فیروز کو سمجھایا تھا کہ وہ غیر عورت سے غلط مراسم نہ رکھے۔
کیونکہ یہ بری بات ہے اور بری باتوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ بس ہماری یہی نصیحت تھی۔ جس دن ہم گھر چھوڑ کر جا رہے تھے، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سب نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں تم مکان تبدیل کر رہے ہو، اتنے برسوں کا ساتھ ہے، جانے اب کیسے لوگ کرایہ دار آئیں۔ حمید ان کو کیا وجہ بتاتے، یہی کہا کہ مجبوری ہے اس لیے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ سامان لے کر چلے گئے، باقی سامان انہوں نے مجھے دوسرے چکر میں لے کر جانا تھا۔ جب واپس آئے تو دیکھا میرا اچھا خاصا جھگڑا سروری بیگم سے ہو چکا ہے۔ جب کسی معاملے میں عورت بول پڑے تو بات جلدی ختم نہیں ہوتی۔ محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں، سب نے کہا 10 سال تم لوگ رہے، آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، آخر کیوں اب گھر چھوڑ کر جا رہے تھے اور اب جھگڑا بھی ہو گیا۔ تب میں پھٹ پڑی کہ عورت اپنے محبت نامے مانگ رہی ہے جو اس نے میرے بہنوئی فیروز کو لکھے ہیں، مگر میں نہیں دوں گی کیونکہ ان خطوط میں ہماری برائیاں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر دوں گی تو فیروز کو دوں گی کیونکہ میں نے اس کی بستروں والی پیٹی سے اٹھائے تھے۔ یہ مانگنے والی کون ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو سارے خطوط آپ کو بھی دکھا سکتی ہوں۔ میرے یہ کہنے سے تو طوفان ہی آ گیا اور بات مار کٹائی تک پہنچ گئی۔ جب حمید پہنچے تو ہماری مار کٹائی اور ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ حمید نے مجھ سے کہا اسما مجھے تمہاری نادانی پر بہت افسوس ہے۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ جھگڑا نہ کرنا اور خطوں کی کوئی بات منہ سے مت نکالنا تو یہ بات تمہارے منہ سے کیوں نکل گئی؟ اصل میں مجھے تو اپنی بھانجی سے جدائی کا بے حد غم تھا جو اس عورت کے قبضے میں تھی، جبکہ یہ اس کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ وہ بچی کو میرے پاس آنے نہ دیتی تھی، بس اسی غصے سے رد عمل نے مجھ سے ایسی بات کہلوا دی۔ ہم نئے مکان میں چلے گئے مگر میں یہاں کر قطعی خوش نہ تھی، بے حد اداس اور بجھی بجھی رہتی تھی۔ حوریہ کی جدائی اور بہن کی وفات نے مجھ پر برا اثر ڈالا تھا۔ میں اپنی مرحومہ بہن کی نشانی سے بہت محبت کرتی تھی۔ ماہ تو میں اس غم میں گھلتی رہی، پھر آخر صبر نہ کر سکی، تبھی ایک روز اپنے پرانے محلے چلی گئی۔ جو ہی رکشہ پرانے گھر کے قریب رکا، حوریہ جو باہر کھڑی تھی اس نے مجھ کو پہچان لیا اور امی کہتی دوڑتی ہوئی آ کر رکشے میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی محبت سے بے قابو ہو کر مجھے جانے کیا سوجھی کہ دل پر قابو نہ رہا۔ میں آنن فانن اسی رکشے میں اپنے ساتھ گھر لے کر آ گئی۔ جب حمید گھر لوٹے تو یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور بولے تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، اب تمہارا بہنوئی ہم پر اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس کر دے گا۔ میں تو بچی کو محبت میں اٹھا لائی تھی مگر فیروز بھاگ دوڑ میں لگ گیا، کیونکہ آس پڑوس کی عورتیں بھی دیکھ رہی تھیں کہ میں فیروز کی بیٹی کو رکشے میں بٹھا کر لے کر جا رہی تھی۔ بس میرے بہنوئی نے ہم پر بچی کے اغوا کا کیس درج کرا دیا۔ تبھی حمید بھاگے ہوئے اس کے پاس گئے کہ ایسا نہ کرو، میری بیوی محبت سے مجبور ہو کر بھانجی کو ذرا دیر کے لیے لے آئی تھی، خود ابھی اسے واپس پہنچانے آ رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، نہ بات تھانے تک لے جاؤ۔ مگر وہ بضد تھا کہ تھانے چلو، بات وہیں ہوگی۔ بڑی مشکل سے حمید نے اس کو باز رکھا کہ آئندہ ایسا نہ ہوگا، کل صبح ہی ہم تمہاری بچی کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم بچی کو 1-2 دن رکھ لو تاکہ میں کیس کو ختم کروا دوں۔ 2 دن گزرے تھے۔ دوپہر کے بعد حمید دفتر سے آئے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ فیروز بہت گھبرایا ہوا کھڑا ہے، تن پر لباس بھی موزوں نہیں ہے، نہ پاؤں میں چپل ہے۔ حمید اس کی حالت پر حیران رہ گئے، پوچھا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے، فیروز نے جواب دیا، تم ٹھیک کہتے تھے کہ برے کام کا انجام برا ہوتا ہے، میں پھنس گیا ہوں، مجھے اب صرف تم ہی بچا سکتے ہو۔ حمید اس کو اندر لے آئے، پانی پلایا، اپنے کپڑے دیے اور تسلی بھی دی کہ جو کچھ ہوا اس سے قطع نظر میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا، بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے۔ فیروز نے بتایا کہ آج دوپہر میں سروری کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھا کہ اچانک بغیر اطلاع اس کا شوہر گھر میں آ گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی صحیح طرح نہیں لگائی تھی، وہ صحن میں سے ہوتا ہوا کمرے میں ہمارے سروں پر آ پہنچا۔ ہم تو بے خوف بیٹھے تھے کہ اس کا شوہر باہر کے ملک میں ہوتا تھا، اب یہ اچانک آفت نازل ہوئی تو ہمارے دماغ سن رہ گئے۔ دراصل وہ بغیر اطلاع کے آ گیا، گھر پہنچا تھا، اس کے بچوں نے بتایا کہ ماں ساتھ والے مکان میں انکل فیروز سے ملنے گئی ہیں۔ بچوں کو خبر تھی کہ وہ اکثر دوپہر میرے گھر آ جاتی تھیں اور ان سے کہتی تھی کہ گھر کا دھیان رکھنا، باہر مت نکلنا۔ جب اس شخص نے اپنی بیوی کو میرے بہت قریب دیکھا تو چراغ ہو گیا۔ میں تو وہاں سے کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا،
لیکن اس نے پتہ نہیں اپنی بیوی کو کتنا مارا کہ محلے والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں تو اس جگہ جانے سے ڈرتا ہوں۔ میرے مکان کا دروازہ کھلا پڑا ہے، وہاں سب سامان، زیورات، نقدی سوٹ کیسوں میں موجود ہیں۔ تم ہی کسی طرح اس محلے میں جا کر پتہ کرو کہ کیا ہوا ہے۔ میں تو وہاں نہیں جا سکتا، لوگ مجھے ماریں گے، محلے بھر میں رسوائی بھی ہوگی۔ حمید نے اس وقت موٹر سائیکل نکالی اور پرانے محلے چلے گئے۔ وہاں جا کر صورتحال دیکھی، فیروز کے مکان کی کنڈی بجائی، وہاں کوئی ہوتا تو بولتا۔ اتنے میں محلے کے 3-4 آدمی اکٹھے ہو گئے۔ شاید وہ طاق میں تھے کہ وہ آئے تو اس سے 2 ہاتھ کریں گے۔ حمید نے ان سے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ فیروز کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج کسی کام سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ کام یہ تھا کہ فیروز نے اپنی بچی کے اغوا کا پرچہ ہم میاں بیوی پر درج کروایا تھا، جبکہ میری بیوی اپنی بھانجی کو محبت کی وجہ سے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس سلسلے میں فیروز سے ملنا چاہتا تھا، مگر یہاں تو صورتحال کچھ اور معلوم ہوتی ہے۔ محلے والوں نے فیروز کو خوب گالیاں دی کہ وہ تمہارا ہم زلف تھا، اب تم ہی اس کا سامان یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ، ورنہ ہم اس کے سامان کو آگ لگا دیں گے۔ ہم کسی صورت اس کو دوبارہ ادھر دیکھنا نہیں چاہتے، ورنہ خون خرابہ ہوگا۔ غضب خدا کا ایک شریف آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی نقب لگا رہا تھا۔ سروری کا شوہر تو بیوی کو قتل کر ڈالتا اگر ہم درمیان میں نہ پڑتے اور اس عورت کو نہ بچا لیا ہوتا۔ وہ اتنی زخمی تھی کہ اسے اسپتال لے گئے ہیں اور اس کا مرد تھانے بیٹھا ہے۔ ہم نے گواہی دی کہ میاں بیوی کا کسی معمولی گھریلو بات پر جھگڑا تھا، بات رفع دفع کر دے۔ ہم نے فیروز کا نام نہیں آنے دیا، ورنہ ہمارے محلے دار جو بیچارہ اتنے عرصے بعد دیار غیر سے بچوں کے لیے خوشیاں کما کر لایا تھا، اس کے بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے۔ اس وقت اس کا مکان خالی کر دیں اور سامان لے جائیں۔ پولیس کے چکر میں پڑ گئے تو اور زیادہ یہاں مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ حمید نے کہا، فیروز کو یہ مکان کرائے پر دلوایا تھا اور سب جانتے تھے کہ یہ دونوں ہم زلف ہیں۔ وہ میرے شوہر پر بھروسہ کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ ہم بہت عرصہ یہاں رہ چکے تھے۔ حمید کی ساکھ اچھی تھی تو محلے والوں نے ان پر اعتماد کیا۔ میرے شوہر نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ یہ کام ہو جائے گا، فکر نہ کریں، فی الحال میں سامان لے کر جا کر اپنے گھر امانتاً رکھ لیتا ہوں، اے فیروز بھی ادھر اب نہیں آئے گا۔ اچھا ہوا آپ لوگوں نے پولیس میں ایسا کچھ بیان نہ دے کر ہماری عزت رکھ لی، ورنہ تو سچ ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ اس طرح کچھ معزز محلے داروں کی موجودگی میں حمید نے فیروز کا سامان اٹھایا اور رسید پر لکھ کر دی تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس کے بعد وہ بھی اس محلے میں نہیں گئے اور فیروز نے تو خود کو کافی عرصہ روپوش ہی رکھا۔ خبر نہیں سروری کو اس کے شوہر نے معاف کر دیا یا طلاق تھما دی، لیکن اس واقعے سے فیروز کے مزاج تو ٹھکانے میں آ گئے۔ اس نے برائی سے توبہ کر لی اور اپنی بیٹی کو ہمارے سپرد کر دیا۔ مجھ سے کہا کہ باجی حوریہ کو آپ ہی رکھو، اسے اپنی بیٹی ہی سمجھو۔ تب میں نے بھی سیکھ لیا، سکھ کا سانس لیا اور اپنے مرحوم بہن کی بیٹی کو ہمیشہ گلے سے لگا کر رکھا۔